پچھلے خطبے سے ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم عنوان کا آغاز کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت نگاروں نے بیان کی ہے وہ دیگر انبیاء سے ذرا ہٹ کے ہے۔ عموماً جو انبیاء اکرام علیہم السلام کی سیرت کا آغاز کیا جاتا ہے وہ ان کی ولادت کے بعد ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک اعزاز حاصل ہے، آپ اس حیثیت میں منفرد نظر آتے ہیں کہ آپ کی سیرت کا بہت سارا تذکرہ ہمیں آپ کی ولادت سے پہلے بھی ملتا ہے۔ سورہ آل عمران ہے، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ایک میثاق کا ذکر کرتے ہیں جس کے متعلق امام ابن کثیر رحمۃ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ میثاق عالم ارواح کے اندر ہوا تھا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ اے میرے انبیاء کی جماعت جو سارے انسانوں میں سے افضل ترین لوگ ہیں، سب سے اعلیٰ لوگ ہیں، جن کو میں اپنا نبی اور نمائندہ بنا رہا ہوں، اے میرے پیغمبروں میں نے آپ کو جو کتاب و حکمت عطا کی ہے، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اگر تمہاری نبوتوں کے سکے چل رہے ہوں، تم لوگوں کو جو ہے وہ اپنی شریعت کی تعلیم دے رہے ہو، اور تمہارے پاس اگر ایک رسول آ جائیں، اور مفسرین نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں۔ ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ اگر ایک نبی کی زندگی میں دوسرا نبی کسی دوسرے علاقے کی طرف آ جائے تو وہ لوگوں کو اس کی بھی پیروی کرنے کا حکم دے، اور اگر ایک ایسے نبی جن کو اللہ اپنا آخری پیغمبر بنا کر کے بھیجے گا، جن کے بعد نبوت کے سلسلے ختم ہو جائیں گے، اگر وہ پیغمبر تمہاری زندگیوں میں آ جائیں تو تم خود بھی اور اپنی امتوں کو بھی اس کی اتباع کی دعوت دینا۔ اور اس نبی سے مراد مفسرین نے بالاتفاق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لکھی ہے۔ یہ عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے تذکرے، پچھلے خطبے میں بھی ہم نے اس حدیث کا ذکر کیا تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام کا خمیر جو ہے جس سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا وہ ابھی گوندا جا رہا تھا تو میں اللہ کے ہاں اس وقت سے اللہ کا نبی تھا۔ اور پھر قرآن مجید اگر ہم پڑھیں سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ جہاں پہ یہ دو عظیم الشان اور جلیل القدر پیغمبر، انہوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ جب تعمیر کیا تو اسی موقع پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی کچھ دعاؤں کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان دعاؤں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا یہ تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ یہ آپ کے کہے پہ، آپ کی بتائی ہوئی جگہ پہ میں اور میرے بیٹے نے آپ کا گھر تعمیر کر دیا ہے، اب اس شہر کو امن والا بھی بنا دینا، اور اللہ انہی لوگوں میں سے ان کے اندر ایک رسول مبعوث کرنا جو آپ کی آیات کی ان پر تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت سکھا دے اور ان لوگوں کے تزکیے کر کے ان کو گناہوں سے پاک کر دے۔ اے اللہ تو بڑا غالب ہے اور بڑا حکمت والا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعا کی، اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں آنا دعوت ابی ابراہیم، لوگوں میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ جو میرے باپ ابراہیم نے اس بیت اللہ کو تعمیر کر کے اس کے بعد اللہ سے دعا کی تھی، میں اس دعا کا نتیجہ ہوں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب مجھے اس دنیا میں بھیجنا چاہا
تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے اسماعیل کے خاندان کا جو ہے وہ انتخاب فرمایا، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کا انتخاب فرما کر کے بنو عبد المطلب کے گھرانے میں مجھے پیدا فرما دیا۔ اور اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں ایک اور جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی قوم کو، اپنی امت کو یہ دعوت دی کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اس وقت کو بھی یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے یہ بات کہی، یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم، اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، جو مجھ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے کر بھیجا گیا، میں عیسیٰ اس کی تصدیق کرنے والا ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لی اسماء، لوگوں میرے کئی نام ہیں، انا محمد وانا احمد، میرا نام محمد بھی ہے اور میرا نام احمد بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعوت ہوں، دعا ہوں، وبشارت عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم نے جو مجھ سے پہلے لوگوں کو بشارت دی تھی، اللہ نے مجھے وہ بشارت بنا کے بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور آپ کی سیرت جو ہے وہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی، جیسا کہ پچھلے خطبے میں بھی میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ جب بخت نصر نے یہودیوں کو یروشلم کے علاقے میں مارا تو یہ بنی اسرائیل کے قبائل پوری دنیا کے اندر مختلف علاقوں میں پھیل گئے، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ فراں کی چوٹیاں جہاں پہ ان کے بھائی بنو اسماعیل رہتے تھے، یہ یہاں پر آگے تھے، اور جب یہ مدینے کے قریب آ کر کے اس نظریے سے آباد ہوئے کہ آخری پیغمبر کے آنے کی نشانیاں اور اس کا جو علاقہ بیان کیا گیا ہے وہ عرب کا علاقہ ہے، تو یہ جب یہاں پہ آ کے آباد ہوئے تو ان کی عرب کے مشرکین کے ساتھ بسا اوقات جنگ ہو جایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کی ان کے ساتھ جنگ ہوتی اور یہ مغلوب ہو جاتے، یہ جنگ ہار جاتے، تو یہ عرب کے مشرکین کو کہا کرتے تھے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ ہم ایک ایسے پیغمبر کے انتظار میں ہیں جو اس علاقے میں آئیں گے اور ہم ان کی اتباع میں تمہارے خلاف لڑیں گے اور اللہ ہمیں تم پہ فتح نصیب فرمائے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب وہ پیغمبر آ گئے انہوں نے اس پیغمبر کو اس طرح جیسے پہچاننے کا حق تھا نہیں پہچانا اور اس پیغمبر کے ساتھ یہ کفر کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عاصم بن عمر بیان کرتے ہیں، یہ انصاری صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بزرگ بتایا کرتے تھے کہ جب یہودیوں کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی اور ہم یہودیوں کے اوپر غالب آ جاتے تو یہودی ہمیں کہتے کہ ہم ایک ایسے پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ پیغمبر آئے گا ہم اس کے پیغام کو مان کر کے اس کے تابع ہو کر کے تمہارے خلاف لڑائی لڑیں گے اور اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ لیکن ان یہودیوں کو یہ توفیق نہ ہو سکی، یہ یہودی اس پیغمبر کا انکار کر بیٹھے اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرما دی، اور اس انکار کی وجہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی مقامات پہ بیان کی ہے۔ حسدا من عند انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہودیوں کے اندر یہ جو ایک نسل پرستی کا تکبر پایا جاتا تھا،
اللہ نے جب بنو اسحاق کی بجائے اپنے پیغمبر کو بنو اسماعیل میں سے اس کائنات میں مبعوث فرمایا تو یہ اللہ کے نبی کے ساتھ انکار کر بیٹھے۔ ایسا نہیں تھا کہ یہ اس پیغمبر کو جانتے نہیں تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ البقرہ میں ایک مقام پہ اس بات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یہ یہودی، یہ عیسائی جن کو مسلمانوں سے پہلے کتاب عطا فرمائی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ اس پیغمبر کو اس طرح جانتے تھے جیسے تم اپنے بیٹوں کو جانتے ہوتے ہو۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، جیسے کسی کو اپنے بیٹے کو پہچاننے میں مغالطہ نہیں ہوتا، یہ اپنی کتابوں میں اس پیغمبر کی نشانیوں کو پڑھ کے، اس پیغمبر کے آنے کے تذکروں کو پڑھ کے اسی طرح سے جانتے تھے۔ لیکن جب وہ پیغمبر آ گئے تو ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، ان فریقم منہم یکتمون الحق، جنہوں نے حق بات کو چھپا دیا، کیونکہ کچھ تو ایمان لے بھی آئے نا، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ بلکہ عبداللہ ابن سلام جب اسلام قبول کیا انہوں نے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے متعلق یہودیوں سے پہلے پوچھیں۔ تو ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے یہودیوں سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ عبداللہ ابن سلام جو ہے یہ کیسا انسان ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہنے لگے عالمنا و ابن عالمینا، یہ تو ہم میں سے تورات کا بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت بڑے عالم کا بیٹا ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے، وہ میرا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، تو یہودیوں کے اندر اسلام دشمنی اتنی گہری تھی کہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کے کہنے لگے اجہلنا و ابن اجہلنا، نعوذ باللہ، یہ عبداللہ بن سلام سے تو بڑا ہمارے اندر جاہل ہی کوئی نہیں تھا۔ یہ ان کی اسلام دشمنی یہودیوں کی یہ آج کی نہیں ہے، یہ بہت پرانی اور اس دور سے چلتی آ رہی ہے۔ حسدا من عند انفسہم، وہ پیغمبر جو آخری نبی تھے وہ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے کیوں آگے؟ اس حسد کی وجہ سے انہوں نے اسلام کے ساتھ دشمنی کرنا شروع کر دی۔ میری اور آپ کی ماں ام صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ایک بہت بڑے یہودی کی بیٹی تھی، حیی بن اخطب یہودیوں کا سردار تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ ہارون علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ ماں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک دن میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرا باپ میرے چچا کے ساتھ بڑے غصے سے بات کر رہا ہے، اور بعد میں جب مجھے اس بات کا پتہ چلا تو وہ دونوں اس بات پہ جھگڑا کر رہے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اللہ کے سچے پیغمبر، ہماری کتابوں میں جو نشانیوں کے تذکرے تھے وہ اس پیغمبر پہ صحیح فٹ آتی ہیں، لیکن کیا کریں یہ ہمارے خاندان سے ہٹ کے آگے ہیں۔ کہنے لگے کرنا کیا ہے، ایمان نہیں لے کے آئیں گے، ہر صورت ان کی مخالفت کریں گے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آ گئی تھی، وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے جب اپنے باپ سے یہ بات سنی تو اسلام کے متعلق اس وقت میرے دل میں بات بیٹھ گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے کئی پیغمبروں کی زبانی ان کی امتوں کو بتا دیے تھے۔ یہ مقام اور یہ شان اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور پھر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے میں آنکھ کھولی، پچھلے خطبے میں نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ وہاں کے لوگ اخلاقی اعتبار سے کس قسم کے لوگ تھے، ان کی اخلاقیات کتنی گری ہوئی تھی، جو دن رات جو ہے وہ لوٹ مار اور کچھ تو خون کرنے والے تھے۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں میں کئی بیماریاں جنم لے چکی تھی۔ ایسے کام کرتے تھے، ایک چلتا پھرتا زندہ جانور، اونٹ کی کوہان کو ذبح کر لیا کرتے تھے۔ اونٹ جانور کو ذبح کرنے کے بغیر زندہ جانور کے گوشت کے حصوں کو توڑ کر کے کھایا کرتے تھے، اور جانوروں کو اپنے تیروں کی نشانہ بازی سیکھنے کے لیے استعمال کیا کرتے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو جنگوں میں جب لوگوں کو قتل کرتے تو ان کی خواتین لوگوں کے نوز اتار کر کے ان کے ہار بنا کر کے اپنے گلوں میں پہنا کرتی تھی، اور یہ منتیں مانگا کرتے تھے کہ ہم فلاں شخص کو قتل کریں گے اور اس کے دماغ، اس کی جو کھوپڑی ہے، اس کو لے کر کے اس کے اندر شراب پئیں گے۔ اس نہج پہ تھا وہ معاشرہ، اس سطح تک پہنچا ہوا تھا یہ معاشرہ، اور بے حیائی اس معاشرے میں عام تھی۔ لوگ اپنی لونڈیوں سے جو ہے وہ اجرت کے اوپر لوگوں سے ان کے جسم بیچا کرتے تھے، اور لوگ اس حد تک گر چکے ہوئے تھے کہ اپنی ستیلی ماؤں کو باپ کے مرنے کے بعد اپنے نکاح میں لے آیا کرتے تھے۔ دو بہنوں کے ساتھ حقیقی بہنوں کو ایک نکاح میں اکٹھا کر لیا کرتے تھے۔ یہ اس سطح تک گرا ہوا معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس معاشرے کی کیسی اخلاقی تربیت کی۔ وہی معاشرہ جو بیٹی کو اپنے لیے ندامت کا باعث سمجھا کرتا تھا۔ اذا بشر احدهم بالانثى، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا تھا، اپنا منہ چھپاتا تھا، اور وہ غصے کی حالت میں ہو جایا کرتا کہ اب میں ندامت کو لے کر کے اس بیٹی کو روک کے رکھوں یا میں اس بیٹی کو مٹی کے اندر زندہ درگور کر دوں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کل قیامت کا دن ہوگا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وہ بچیاں جن کو زندہ درگور کیا گیا تھا ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہارا کیا گناہ تھا جس کی وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا۔ ایسا معاشرہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تعلیم دی، من آل جاریتین، جس بندے نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اللہ نے اس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی اور ان کے حقوق ادا کر دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اشارہ کیا، فرمایا وہ کل قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے جنت میں ہوگا۔ اس معاشرے کو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی کہ اگر وہ تمہاری ماں ہے تو تمہارے لیے اس کے قدموں میں جنت رکھ دی گئی ہے، اگر وہ تمہاری بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے باعث رحمت بنا دی گئی ہے، اگر وہ تمہاری بیوی ہے تو تمہارے ایمان کی تکمیل کا ذریعہ بنا دی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جس کی معاشرے کے اندر بھیڑ بکریوں سے بڑھ کر کے کوئی عزت نہیں ہوا کرتی تھی، اسلام کے ذریعے عورت کو معاشرے میں یہ مقام عطا فرمایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو کس طرح اللہ کا پیغام سنایا، آپ کی ولادت کون سے خاندان میں ہوئی اور آپ کو اللہ نے کتنا عالی شان نسب عطا فرمایا، اس خاندان کا عرب کے اندر کیا مقام تھا، انشاءاللہ ان چیزوں کا آئندہ خطبے میں تذکرہ کریں گے۔ اللہ ہمیں آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے اس کو سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔